ایک بادشاہ نے اپنی رعایا میں اعلان کروایا کہ میری رعایا کے سب سے بڑے بے وقوف کو، جس کے پاس عقلی صلاحیت نہ ہو، بے وقوف کو میرے پاس لایا جائے، میں اسے انعام و اکرام سے نوازنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کا اعلان ہوا۔ ہر بستی کے شخص کی یہ خواہش تھی کہ ہماری بستی کا بے وقوف بادشاہ سے یہ انعام حاصل کرے۔ ہر ایک نے اپنی بستی کے بے وقوف کو لیا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، اور بادشاہ کے دربار میں بے وقوفوں کا ہجوم لگ گیا۔ بادشاہ نے جب اتنے سارے بے وقوفوں کو دیکھا تو کہنے لگا کہ بھائی اس طرح نہیں، میں سب کا امتحان لوں گا، ٹیسٹ لوں گا، جو واقعتاً بے وقوفی کے معیار پہ پورا اترا میں اسے بے وقوفی کا انعام دوں گا۔ بادشاہ نے بے وقوفوں کا ٹیسٹ لیا، ایک بے وقوف بے وقوفی کے معیار پر پورا اترا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے قیمتی موتیوں کا ہار اتارا اور اس بے وقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ بے وقوف قیمتی موتیوں کا ہار لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ عرصہ دراز گزر گیا، کافی مدت کے بعد، کئی سالوں کے بعد بے وقوف کے ذہن میں خیال آیا وہ بادشاہ کتنا عظیم ہے، وہ کتنا عالی مرتبت ہے، وہ کتنا نیک ہے، کتنا صالح ہے، کس قدر اس کی نگاہ کے اندر ایک یہ کمال موجود ہے کہ وہ وقت کے بے وقوفوں کو، اپنی رعایا کے بے وقوفوں کو اتنا اعزاز و اکرام سے نوازتا ہے، وہ باصلاحیتوں کو کتنا نوازتا ہوگا، باصلاحیت لوگوں کی اس کی دل و نگاہ کے اندر کتنی قدر ہوگی۔ کیوں نہ ایسے بادشاہ کی زیارت کی جائے۔ بے وقوف اس بادشاہ کی زیارت کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے بادشاہ کے محل کے قریب آیا، کئی دن کا سفر کر کے پہنچا، اور بادشاہ کے محل کے باہر درباریوں نے بے وقوف کو روک لیا، کہا ٹھہر جاؤ، کس سے ملنا ہے؟ بے وقوف کہنے لگا میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آرام کر رہے ہیں اور ان کے ایام علالت ہیں، وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ بے وقوف نے کہا میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ کوئی بے وقوف شخص ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو بلا لو۔ بے وقوف کو بلایا گیا، بادشاہ کے پاس حاضر ہوا۔ دیکھتے ہی وہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگا۔ دیکھا کہ بادشاہ بستر مرگ پر ہے اور زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ بے وقوف کہنے لگا بادشاہ سلامت، اتنی بڑی رعایا کے بادشاہ، اتنی بڑی آپ کی حکومت، اتنا بڑا عالی شان آپ کا محل، اور اس قدر آپ کے نوکر چاکر، اتنے گھوڑوں کے استبل، اور اس قدر آپ کے باغ بغیچے، اتنی آپ کی خادمائیں، اتنا زبردست آپ کا نظام، اور آپ بستر پر، آپ کو تو جناب تخت پر بیٹھے ہونا چاہیے تھا۔ آپ لوگوں کے مسائل حل کرتے، لوگوں کی داد رسی کرتے، لوگوں کی پریشانیاں حل کرواتے، لوگوں کی باتیں سنتے، لوگوں کے دکھڑے سنتے، ان کے دکھڑوں کو حل کرتے، آپ بستر پر ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا بھئی ہے تو بے وقوف، پتہ تو تجھے کچھ ہے نہیں۔ بات یہ ہے کہ میں اس بستر پر ہوں اور میں ایک ایسی منزل کی طرف رواں دواں ہوں کہ جہاں جانے کے لیے ایک ایسے جہان کی طرف میں رواں دواں ہوں، ایک ایسے جہان میں منتقل ہونے والا ہوں جس جہان میں جانے سے قبل مجھے اس بستر پر سونا ضروری ہے، یعنی کہ میں اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں۔ بے وقوف نے جب بادشاہ کی یہ بات سنی تو کہنے لگا اچھا، یعنی آپ اس جہان سے کسی دوسرے جہان میں جانا چاہتے ہیں، یعنی آپ کا وقت آ گیا، آپ اس جہان کو چھوڑ کر کسی اور جہان میں منتقل ہونے والے ہیں۔ بادشاہ سلامت، آپ نے تو وہاں بڑے بڑے محل بنا لیے ہوں گے، وہاں تو بڑی بڑی کوٹھیاں آپ نے بنا لی ہوں گی، وہاں تو جناب آپ نے نوکر چاکر بھیج دیے ہوں گے، بہترین باغ بغیچے بنا لیے ہوں گے، وہاں تو بڑا آپ کا انتظام ہوگا، بڑے آپ کے گھوڑے ہوں گے، بڑی آپ کی فوج ہوگی، بڑی رعایا ہوگی، بڑا عالی شان آپ کا محل ہوگا۔ بے وقوف اس قسم کی باتیں کرنے لگا۔ بے وقوف کی یہ باتیں سن کر بادشاہ کا دل بھر آیا اور بادشاہ رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، چلانے لگا، کہنے لگا بے وقوف ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ بات سن، میں تو اپنی آخرت کے لیے، آخرت کے مکان کے لیے کچھ نہیں کر سکا، میں نے اپنی کوئی جھوپڑی نہیں بنائی، ہائے میں خسارے میں رہا، میں کچھ نہیں کر سکا، اور میں کوئی محل، کوئی مکان نہیں بنا سکا، کوئی نوکر چاکر اپنے آگے کے لیے نہیں بھیج سکا۔ جب بادشاہ نے بے بس ہو کر اپنی بے بسی کا اظہار کیا
تو بے وقوف نے جب بادشاہ کی بے بسی کو دیکھا تو اپنے گلے سے وہ قیمتی موتیوں کا ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا، کہا اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اپنی آخرت کا سودا کر جاؤں، اس ہار کا، اس بے وقوفی کا اصل حقدار تو ہے، یہ جو تو نے میرے گلے میں ڈالا تھا، میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اپنی آخرت کا سودا کر جاؤں۔ حضرات گرامی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بے وقوف نہ صرف بادشاہ کو بلکہ ہمیں بھی نصیحت کر گیا۔ ہمیں اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کا سامان کرنا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اپنی آخرت کے محل کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے۔ اللہ کریم ہماری آخرت کو بہتر بنائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی خوبصورت ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔